السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میڈیا فوکس کے لیے ہمیشہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اگر اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں، یہ میری کامیابی ہے۔ آئی سی سی کے فیصلے نے پورے کرکٹ کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ بنگلہ دیش جو کئی ٹیموں سے اچھا کھیلتا ہے اور بہت ہی اچھے نمونے سے پرفارم بھی کرتا ہے، آئی سی سی نے ان کے احتجاج کو، بنگلہ دیش کے احتجاج کو مسترد کر دیا۔ بنگلہ دیش نے یہ احتجاج اس لیے کیا تھا کہ ان کے ایک بالر کو آئی پی ایل میں سلیکٹ کیا تھا، شاہ رخ خان کی جو آئی پی ایل کی ٹیم ہے کلکتہ نائٹ رائڈرز نے، لیکن وہاں کے جو آرتھوڈکس ہندو تھے انہوں نے احتجاج کیا کہ ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور یہاں تک کہ اس مستقیم صاحب جو تھے، بالر جو تھے، اس کو تھریٹ بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ شاہ رخ خان کو بھی تھریٹ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم غدار ہو، جا کے بنگلہ دیش میں رہو یا جا کے پاکستان میں رہو۔ تو وہ بیچارہ پریشر میں آ گیا اور ان نے 10 کروڑ روپے بھر کے دیے مستقیم جو ان کے فاسٹ بالر تھے بنگلہ دیش کے ان کو، اور وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ایک کھلاڑی کو وہاں تحفظ نہیں ہے تو ہم پوری ٹیم وہاں کیسے کھیل سکتے ہیں۔ ان کا احتجاج جائز تھا، پاکستان نے بھی ان کی اصولی طور پہ حمایت کی تھی اور آئی سی سی کو خط بھی لکھا تھا کہ ان کا وینیو چینج کیا جائے۔ جب ایک کھلاڑی کے لیے وہ لوگ انڈیا والے برداشت نہیں کر سکتے کہ پوری ٹیم اتنے میچز کیسے کھیلے گی اور وہ کیسے کنسنٹریشن کے ساتھ کھیلے گی۔ دوبارہ بھی بنگلہ دیش کی ٹیم نے آئی سی سی سے رجوع کیا، لیکن کیونکہ وہ بھارت کے زیر اثر ہے، انڈیا کے زیر اثر ہے، اس لیے انہوں نے فوراً ہی ان کو 24 گھنٹے کا نوٹس دیا کہ ہاں یا نہ کرو، اس کے بعد ورنہ آپ کو ہم آؤٹ کر دیں گے۔ وہی ہوا، انہوں نے ان کو بنگلہ دیش کی ٹیم کو ورلڈ کپ سے آؤٹ کر کے ایک چھوٹی سی ٹیم آئرلینڈ کی ٹیم کو شامل کر دیا۔ اب جو ساری بات ہے، ساری کرکٹ کی دنیا کی تاریخیں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان کیا موقف اختیار کرتا ہے۔ ہمارے پی سی پی کے چیئرمین نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے کہ پرائم منسٹر آیا، ہم اس سے بات کر کے اپنا فیصلہ کریں گے۔ کل ان کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے بھی ہوئی، محسن نقوی صاحب کے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ سوچ سمجھ کے آپشنز کھلے ہوئے ہیں اور وہ اعلان کریں کہ کیا کرنا ہے ہمیں، تاکہ مفاہمت کی راہ بھی کھلی رہے اور جو ہے اصولی موقف بھی ہمارا قائم رہے۔ تو اب یہ جمعے کو یا پیر کو، کمنگ منڈے کو اس کا فیصلہ کریں گے کہ جایا جائے اس ورلڈ کپ میں یا نہ جایا جائے، کیونکہ اب یہ دو اسکول آف تھاٹس ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ یہ بحث بہت تیزی سے چل رہی ہے کہ آیا کچھ کھلاڑیوں کا خیال ہے اور آفیشلز کا خیال ہے کہ جانا چاہیے، کیونکہ ہماری بات مانی گئی ہے، ہمارے سارے میچز سری لنکا میں ہیں، انڈیا میں یہاں سے ہمارا کیا واسطہ، ریونیو بھی کچھ جنریٹ ہوگا، کچھ پیسے ہمیں بھی ملیں گے۔ لیکن دوسری ایک بڑی لابی ہے، اس کا کہنا ہے کہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب بھی انڈیا کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے، جو انڈیا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جب میچ ہو رہا تھا تو اس کے کپتان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا، جب انہوں نے ٹرافی جیتی تو وہ ہمارے پی سی سی پہ چیئرمین سے ٹرافی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، تو انہوں نے بھی ان کو لفٹ نہیں کرائی ہمارے محسن نقوی صاحب نے، تو وہ ٹرافی رہ گئی۔ تو مقصد ہے کہ جو وہ انڈیا چاہتا ہے آئی سی سی اس کے لیے کام کرتی ہے۔ تو اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو دوسرے ممالک ہیں ایشیا کے علاوہ، جیسے بنگلہ دیش اور پاکستان، سری لنکا اور دوسری ٹیمیں، ان کے علاوہ جو باقی ٹیمیں ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، جنوبی افریقہ اور جو ایک دو اور ٹیم بھی ہے، وہ یہ پورا ڈرامہ دیکھ رہی ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ایک کھلاڑی کو، ان میں سے بیشتر کا خیال ہے کہ اگر ایک کھلاڑی کے لیے رسک وہ انڈیا کر رہا ہے تو پوری ٹیم کیسے کنسنٹریشن کے ساتھ کھیلے گی۔ تو اب بال جو ہے پاکستانی کورٹ میں ہے اور پاکستان اپنا فیصلہ 2-3 دن میں کر دے گا، لیکن اس سیاست سے کرکٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، وہ بھی صرف انڈیا کی وجہ سے، انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ انہوں نے یرغمال کیا ہوا ہے آئی سی سی آئی کو، اس وجہ سے آئی سی سی بھی اس کے سامنے مجبور ہے، گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، یعنی جو انڈیا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر یہ کام جاری رہا اور پاکستان بھی اگر اس وقت خاموش رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ انڈیا آگے چل کے پھر اور 2 قدم آگے بڑھ کے کوئی اور باتیں اپنی منوائے۔ تو ایک جنرل
परसेप्शन पाकिस्तान में ये है कि इंडिया के वजह से और बांग्लादेश का साथ देते हुए उनको ये बताया जाए कि हम भी बांग्लादेश के एहतजाज में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने जब से हसीना वाजिद गई है और वो इंडिया अभी भी हसीना वाजिद को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, उनके रिलीज़ में उनके ऑडियो सुनवाई जा रही है, कुछ बात की जा रही है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान ने बात कर दी, मौक़िफ़ अपनाया कि हम भी नहीं खेलेंगे, तो फिर बांग्लादेश के अवाम और गवर्नमेंट पाकिस्तान की गर्विदा हो जाएगी, पाकिस्तान को एक मॉरल सपोर्ट, अखलाकी फतेह भी मिल जाएगी। तो अब देखें किस तरह आईसीसी इस लेता है, पाकिस्तान किस तरह लेता है, क्योंकि फ़िलहाल इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है, क्रिकेट को उसने सियासत में घसीट लिया है। अगर क्रिकेट सियासत में घसीट दी जाएगी तो कोई शक नहीं कि कोई भी जब इंडिया अपनी पे आएगा और खेलों में गेम्स में भी ये सियासत करेगा। अगर इस तरह सियासत खेलों में चलती रहेगी, फिर खेलों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, खेल तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे और कोई मुल्क फिर इस तरह उसके अवाम जो है उनको नफ़रत हो जाएगी खेल से, क्योंकि खेल एक ऐसी सफ़ीर के तौर पर खिलाड़ी काम करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क।